یہ خارونوں کی خوخیگی، خارونوں کی خوخیگی، زما خاری مدینہ، خارونوں کی خوخیگی، زما خاری مدینہ، خارونوں کی خوخیگی، زما خاری مدینہ، یہ خارونوں کی خوخیگی، خارونوں کی خوخیگی، زما خاری مدینہ۔ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کا اور درود شریف کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ذکر کا تو اس لحاظ سے بھی کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ خلیفہ تھے، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کا جو آخری عرصہ تھا، آخری ایام سمجھ لیں، آخری سال سمجھ لیں، اس میں پورے دنیا میں جو خاص ممالک تھے، جہاں جہاں ان کے خلفاء وغیرہ تھے، منتسبین تھے، متعلقین تھے، وہاں پر جا کر حضرت نے باقاعدہ ذکر کے حلقوں کا اہتمام فرمایا، مجالس ذکر کا انعقاد فرمایا۔ تو اسی سنت پر ان کے جتنے بھی خلفاء تھے، یہاں خصوصاً ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے ہفتہ پہلے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ تھے، حافظ صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، وہ ہو گئے، یعنی جہاں جہاں بھی تھے یا اب بھی ہیں، وہ ذکر کی مجالس کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت جب بڑے بڑے مدارس میں یعنی ختم بخاری وغیرہ، ختم قرآن کی محافل میں بھی جاتے تو ذکر کا خاص اہتمام فرماتے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ذکر کر لیں گے تاکہ ان کی روح جو ہے نا وہ خوش ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا درود شریف پڑھ لیں گے۔ درود شریف کا بھی حضرت خاص اہتمام فرماتے تھے کہ درود شریف چونکہ ایک مقبول عبادت ہے، تو ہر جگہ پر آپ جن لوگوں نے، جن دوستوں کا ان سے واسطہ پڑا ہے، تو جیب میں ان کے وہ خاص قسم کے کارڈ ہوتے تھے درود شریف کے، وہ جو ہے نا جگہ جگہ اس کو بانٹا کرتے تھے، فرماتے جو ہے نا اس کا اہتمام کرو، اور فرماتے درود شریف کا خاص اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرما دے گا۔ تو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ 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 پڑھ لیں 10 دفعہ۔ پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں۔ تین دفعہ سورہ اخلاص۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دعا فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹے کو قبول فرمائے، اللہ جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، بالخصوص یا اللہ شیخ اللہ عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہزاروی صاحب کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے اللہ۔ یا اللہ جو سعی انہوں نے کی، یا اللہ جو محنتیں کی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ۔
قبول فرماتے ہوئے اللہ اس کو مقبول اور عام فرما دے اللہ۔ ان کے مشن کو یا اللہ ہم سب کو یا اللہ آگے بڑھانے کی یا اللہ اس کو پھیلنے اور پھیلانے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ۔ جتنے بھی یا اللہ ان کے لواحقین رہ چکے ہیں یا اللہ صاحبزادگان یا اللہ ان کو بھی یا اللہ وہی مقبولیت وہی شان عطا فرما جو حضرت کو تو نے عطا فرمائی تھی اللہ۔ ہمیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ معین اور مددگار اور معاون ثابت فرما یا اللہ۔ حضرت کے مزید درجات یا اللہ بلند فرما دے اللہ، وہ درجات عطا فرما جو اللہ تیری شان کے ساتھ لائق ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ رفاقت نصیب فرمائے اللہ، دائمی رفاقت نصیب فرمائے اللہ۔ یا اللہ جتنے بھی ان کے منتسبین رہ چکے ہیں اللہ سب کچھ صبر جمیل عطا فرما دے اللہ، سب کو یا اللہ صبر تام عطا فرما دے اللہ۔ ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ ان جیسی محبت اور عظمت یا اللہ، شفقت یا اللہ اور دین کا درد یا اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے اللہ جتنے بھی یا اللہ اکابر ہیں اللہ، عزیز ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں اللہ، خصوصاً ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے اللہ، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما۔ یہ ہمارے پرویز صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی فوت ہوئے ہیں ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں، ہمیں علم نہیں تھا یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے، ان کو بھی بخش دے اللہ، آنے والی منازل ان کے لیے آسان فرمائے اللہ۔ جتنی بھی برزخی خوشیاں بندہ مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں اللہ بتمام ہاں ان کو نصیب فرمائے اللہ۔ ہمیں بھی یا اللہ اکثر سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جتنے بھی موجود ہیں ادھر یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے سری حاجت غیبی خزائن سے اس کو پورا فرما دے یا اللہ۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں، جو بے اولاد ہیں ان کو نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہے اللہ اس کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں یا اللہ سنت کے مطابق اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے یا اللہ۔ جو بے روزگار ہیں رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے، رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی اللہ ہم سب کو نصیب فرما، فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت بھی اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما یا اللہ۔ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے باراور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما یا اللہ۔ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔